حرمت المدینۃ المنورہ، مدینہ منورہ کی حرمت۔ مدینہ منورہ بھی مکہ مکرمہ کی طرح حرم ہے جس میں درخت کاٹنا یا شکار کرنا منع ہے۔ مدینہ منورہ کا دوسرا نام طابہ ہے یا طیبہ، جسے خود اللہ تعالی نے رکھا ہے۔ عن جابر بن سمرۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ تعالی سمى المدینۃ طابہ، رواہ مسلم۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام رکھا ہوا ہے؟ نہیں پتا نا؟ مجھے یاد ہے جب میں نے کتاب پڑھانی شروع کی تو کچھ لوگوں کی تنقید یہ آئی کہ یہ باتیں تو ہم کو پتا ہیں، آپ کیوں ہمارا وقت لے رہی ہیں؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری باتیں جو پتا ہوتی ہیں انسان کو سنی سنائی پہ، جب کتاب سامنے ہوتی ہے تو وہ علم الیقین میں بدلتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہی باتوں میں سے کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو واقعی نہیں پتا ہوتی، تو ان کا پتہ چل جانا خیر کا باعث ہوتا ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیں کہ ان جگہوں سے جو ہماری محبت ہے نا، بس وہ بھی سنی سنائی ہے، روایتی ہے، اس کی روٹس گہری نہیں ہیں۔ لیکن مومن جس کے دل میں نور آتا ہے نا، ایمان کا، ہدایت کا، اس کو غذا ملتی ہے کس سے؟ من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ۔ آپ کو پتا ہے کہ زیتون کے درخت کی جڑیں کتنی گہری ہوتی ہیں؟ 20 فٹ تک۔ اسی لیے جب دوسرے درخت سوکھ جاتے ہیں تو وہ سوکھتا نہیں ہے، ایک طرح سے سیلف سسٹین جسے کہتے ہیں نا کہ کرنا۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب بوڑھا بھی ہو جاتا ہے نا زیتون کا درخت، تو دوسرے درختوں کے برعکس پھر بھی پھل دیتا ہے۔ جب بظاہر بالکل سوکھا ہوا لگتا ہے نا، پھر بھی پھلوں سے بھر جاتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا پھل چند سال نہیں، سینکڑوں سال تک لگتا ہے۔ فلسطین میں بعض درخت ایسے پائے جاتے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہیں۔ تو کیوں پھل دے سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی جڑیں گہری ہیں۔ تو اگر آپ بھی ایمان میں اپنی جڑیں گہری کرنا چاہتے ہیں نا، تو علم کا شوق پیدا کریں اپنے اندر، اور علم حاصل کرتے جائیں حتیٰ کہ سیلف سسٹین کریں، یعنی پھر اس قابل ہوں کہ خود گہرائی میں اتر سکیں ایک طرح سے۔ بہرحال ہاں، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا مکہ مدینہ وغیرہ سے جو تعلق ہے نا محبت کا، وہ کسی گہری بنیاد پر نہیں ہے، علم پر نہیں ہے، وہ کس پر ہے؟ روایت پہ۔ ماں باپ کو دیکھا محبت کرتے، ہم بھی شروع ہو گئے۔ اچھی بات ہے، روایت بھی اچھی چیز ہے، لیکن روایات بعض اوقات بہت دن تک نہیں رہتی۔ اچھا، بہت سے لوگ جب یہ بات کرتے ہیں نا، اکثر اسٹوڈنٹس میرے یہ کہتے ہیں ہمیں بہت ڈر لگتا ہے جب ہم یہاں سے پلٹیں گے ہم ویسے ہی نہ ہو جائیں، کہتے ہیں نا، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سوچتے بھی ہوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کون سا درخت اکھڑ جاتا ہے جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی؟ جو اپنی غذا خود حاصل کرنے لگتا ہے، جس کے اندر دین کے علم کی گہرائی آ جاتی ہے نا، پختگی آ جاتی ہے، اس کو ایسا نہیں ڈر لگتا۔ کہتے کیوں؟ میں بدل دوں گا زمانے کو، کون ہے جو مجھ کو بدلے؟ میرے پاس حق ہے، میں علم الیقین کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ تکبر کی بات نہیں ہوتی، اور نہ تکبر کی ٹون میں کبھی کہیں، وہ اندر کا جو عزم اور پختگی اور استقامت ہے اس کی بنیاد پر۔ اور یہ علم یقینی ہونا ضروری ہے، اور یہ علم یقینی جب تک شہد کی مکھی کی طرح رس رس سے پھول نہیں چوسیں گے تو وہ آئے گا نہیں۔ مسلمانوں کے اندر جب تک وہ علم تھا جو علم الیقین کہلاتا ہے، تو ان کی اقدار اور ویلیوز اور اصول اور اخلاق وہ سب جمع ہوا تھا۔ لیکن جب وہ نکل گیا نا اور جہالت عام ہوئی، کیا ایسا لگتا ہے جھاڑو پھر گیا اسلامی روایات پہ۔ اگر آج کے معاشرے میں اپنی ینگر جنریشن کو دیکھیں کہ جن کو نہیں پتا کہ چھینکنے پہ کیا کرنا ہے، جن کو نہیں پتا کہ بڑا کوئی اور ملے تو کیا کہنا ہے،
چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہماری روایات ختم ہو کر رہ گئی. ہم نام کے مسلمان رہ گئے, ہمارے اندر اسلامی اخلاق اور تہذیب نام کی شے نہیں ملتی, کسی اور تہذیب نے ڈیرے جمائے ہوئے. اس کے مقابلے کے لیے, مجھے لفظ مقابلہ بہت برا لگتا ہے اور نہ میں نے کبھی زندگی میں مقابلہ کیا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے توڑ کے لیے ان چیزوں کو ہٹا کر اصل چیز لانے کے لیے جو طریقہ کار آپ کو اختیار کرنا ہوگا وہ صحیح علم کا پرچار ہے. صحیح اوتھینٹک حقیقی یقینی علم کو راسخ کرنا, خود بھی رسوخ کے درجے میں لینا اور دوسروں کو بھی یقین کے ساتھ دینا. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. مدینہ منورہ میں طاعون کی بیماری کبھی نہ پھیلے گی اور نہ اس میں دجال داخل ہو سکے گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على انقاب المدینة ملائکۃ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مدینہ کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں, اس میں نہ کبھی طاعون پھیل سکتا ہے نہ دجال داخل ہو سکتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. مدینہ میں موت تک مستقل قیام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا باعث ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع ان يموت بالمدینة فلیمت بها فانی اشفع لمن يموت بها رواہ الترمذی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص مدینہ منورہ میں مر سکتا ہو یعنی یہاں آ کر موت تک قیام کر سکتا ہو, اسے ضرور مدینہ میں مرنا چاہیے, کیونکہ میں اس شخص کے لیے سفارش کروں گا جو مدینہ میں مرے گا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ کی نسبت دگنی برکت رکھی گئی ہے. عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اجعل بالمدینة ضعفی ما جعلت بمکۃ من البرکۃ رواہ البخاری. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا اللہ مکہ کو تو نے جتنی برکت عطا فرمائی ہے مدینہ کو اس سے دگنی برکت عطا فرما. اسے بخاری نے روایت کیا. یہ اس طرح کے حدیث جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مکہ کی اہمیت کم ہو جاتی ہے, مسجد حرام کی اہمیت کچھ کم ہے. اس سے مراد اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے, اپنا گھر بار اور اپنا سب کچھ, تو وہ ان کے لیے بہت دکھ کی بات تھی. ہیومیلیشن تو الگ, لیکن اس کے علاوہ جو ایک اپنے وطن سے, اور آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ دنیا بہت ادھر سے ادھر منتقل ہو رہی ہے, تو وطنوں کی محبت ایک قسم کی رہی نہیں. اور خاص طور پر ہمارے لیے یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے, اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص پاکستان کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور برا بھلا کہتا رہتا ہے. تو ہم ناشکرے لوگ ہیں نا, اللہ نے جو نعمت دی اس کی قدر نہیں کرتے, جو ایک غلط بات ہے, اور اس سے بیزاری کا اظہار کرتے. لیکن جن لوگوں کے ہاں وطن کی محبت بہت شدید تھی, خصوصاً عربوں کے ہاں عرب پرستی جو تھی, اور دور جاہلیت میں تو یہ چیز اور بھی بہت زیادہ تھی, تو وہ لوگ جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو بعض کا دل نہیں لگتا تھا, بعض بیمار ہو گئے, بعض کیونکہ انسان تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے لیے بھی خاص قسم کی رحمتیں اور برکتیں رکھی, اس کو بھی حرم قرار دیا, اس کے اندر دگنی برکت ڈالی, اس کے پھلوں اور اس کی دیگر چیزوں کی برکت کی دعائیں ہوئیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وفات تک اپنا مرکز و مسکن رکھا اور اسے اپنے لیے اختیار کیا, تاکہ وہ جگہ جس نے پناہ دی وہ دنیا میں ایک ممتاز جگہ قرار پائے. مدینہ میں مصائب اور آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز سفارش کریں گے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صبر على لأوائها كنت له شفیعا او شہیدا یوم القیامہ رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, جس نے مدینہ کے قیام میں مشکلات اور مصائب پر صبر کیا, قیامت کے روز میں اس کی گواہی دوں گا, یا فرمایا میں اس کی سفارش کروں گا. اس سے پچھلی حدیث کی بھی وضاحت ہو گئی
کہ جیسے اس دور میں بھی جو لوگ نئے نئے وہاں گئے تھے ان کو آب و ہوا بعض کو راس نہیں آئی تھی، مستقل بیمار رہے کچھ لوگ. اور اسی طرح ہر دور میں جب لوگ جاتے ہیں اور خصوصاً حج کے دنوں میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، بسا اوقات مختلف طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے یہاں صبر کی تلقین کی گئی کہ جو بھی وہاں صبر کرے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کسی ایسی جگہ پر ہوتا ہے اسے مشکل پیش آتی ہے تو بے صبری کا ایک دم مظاہرہ کرتا ہے، ہم کو تو بہت ہی پریشانی ہو گئی اور ہم کو تو جگہ نہ ملی اور یہ تکلیف ہو گئی، وہ تو ہو گئی. اب اس کا ذکر بار بار نہ کریں، کیونکہ تکلیفوں کو بار بار مینشن کرنا، ذکر کرنا، یہ بھی ایک ناشکرا پن ہوتا ہے. ان چیزوں کا ذکر نہ کرنا اجر اور ثواب کا باعث بنتا ہے. مدینہ منورہ میں قیامت تک اہل ایمان باقی رہیں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الایمان لا یأرز الى المدینة كما تأرز الحیۃ الى جحرها. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایمان مدینہ میں سمٹ کر اسی طرح واپس آ جائے گا جس طرح سانپ پھر آ کر اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. اب دیکھیں سانپ جب چلتا ہے تو کتنا لمبا ہوتا ہے، لیکن جب اپنے بل میں آتا ہے تو کس طرح لپٹ کے سمٹ کے کنڈلی ڈال کے بیٹھ جاتا ہے، تو چھوٹے سے چھوٹا ہو جاتا ہے. یعنی مدینہ سے پھیلا تو مدینہ سے، مکہ سے جب لوگ مدینہ آئے اور یہیں ریاست بنی اور یہیں سے پھر آگے دنیا میں پھیلا، تو پھر قیامت کے قریب سب دنیا سے ختم ہوتے ہوتے پلٹ کر وہیں سمٹ جائے گا اور وہاں باقی رہے گا. مدینہ منورہ کے پہاڑ احد سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی. حالانکہ وہاں پر آپ کا دانت شہید ہوا، اس کے قریب اور 70 صحابہ شہید ہوئے، لیکن آپ نے اس جگہ کو منحوس قرار نہیں دیا. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى خیبر اخدمه فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم راجعا وبدأ له احد قال هذا جبل يحبنا ونحبه. رواہ البخاری. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں خیبر جانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا. خیبر میں آپ کی خدمت کرتا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے مدینہ واپس لوٹے. احد پہاڑ دکھائی دیا تو فرمایا یہ پہاڑ وہ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی انسانوں کے علاوہ جگہوں سے محبت بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور جگہیں بھی انسانوں سے محبت کرتی ہیں، خاص طور پر وہ جگہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے. جب وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ جگہیں ان کو یاد کرتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے لیے ایک درخت کے تنے کو کافی عرصے تک استعمال کیا. پھر جب حالات بہتر ہوئے تو آپ نے اس کی جگہ نیا ممبر جب وہ لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس تنے کی آہیں سن رہا ہوں، یا انینن کہ یہ آہیں بھر رہا ہے، رو رہا ہے اور آہیں بھر رہا ہے کہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر خطبہ دیا کرتے تھے اور اب آپ نے مجھے چھوڑ دیا اور دوسرا ممبر اختیار کر لیا. مدینہ منورہ کی کھجور عجوہ جنت کا پھل ہے جس میں زہر اور جادو کے لیے شفا رکھی گئی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العجوۃ من الجنۃ وفیہا شفاء من السم. رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجوہ کھجور جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر کے لیے شفا ہے. جنت کا پھل سے مراد کیا ہے کہ اس کی جو اصل ہے یہ گٹلی یا بیج وہاں سے آیا ہوگا، پھر زمین میں اگایا گیا، اور اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی کئی سال تک، 100 سال سے بھی زیادہ شاید یہ پھل دیتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کئی 100 سال تک اس کا پھل جو ہے وہ آتا رہتا ہے. یہ بھی بہترین درخت ہے کھجور کا. اب آپ کہتے ہوں گے کہ زہر سے علاج تو سمجھ میں آتا ہے، جادو سے علاج کیا؟ تو جادو کے اثرات روح پر ہوتے ہیں، اور اس طرح کی غذا جو انسان کو خوشی بخشے یا جسم کو صحت بخشے تو قدرتی طور پر وہ روح تک بھی اس کا اثر ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ جادو کے اثر سے بھی روح پہ اثر ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ جسم پر بھی سرایت کرتا ہے. جب انسان کوئی ایسی چیز کھاتا ہے جسم صحت مند ہوتا ہے اور وہ دفاع کر لیتا ہے کس کا؟ اس روحانی اثر کا بھی، جو کسی بھی قسم کے نیگیٹو اثر کا. ایک ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے نا اندر. اور یاد رکھیے کہ اس کھجور کی کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں بنتی.
ویسٹ بن کے جسم سے نہیں نکلتی، جسے فضلہ کہتے ہیں. حضرت انساد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر رواہ البخاری. حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جس روز صبح کے وقت 7 عدد عجوہ کھجوریں کھائے گا اس کو اس روز زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچائے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے وضو یا غسل کرنا سنت سے ثابت نہیں. مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں داخل ہونا سنت سے ثابت نہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے کسی نے مجھے ایک بزرگ کا ذکر کیا کہ وہ جب مدینہ میں گئے تو انہوں نے جوتے اتار دیے کیونکہ شدید گرمی تھی. تو ان کے مرید ساتھ تھے، انہوں نے آگے آگے چادریں بچھائیں اور اس پر وہ چل کر مسجد تک پہنچے. اب آپ خود سوچیں کہ اس تکلف کی ضرورت کیا تھی. جو چیز سنت سے ثابت نہیں، نیکی نہیں، اس کو ہم خود ساختہ طریقے سے ایک نیا شوشہ چھوڑ کر اسے سنت بنا لیتے ہیں. تو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں. اگر یہ ایسا ہی ہوتا تو صحابہ کرام پیچھے نہ رہتے. مدینہ منورہ میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا پڑھنا سنت سے ثابت نہیں. اس میں خاص طور پر یہ جو ہے نا بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ، یہ الفاظ جو ہیں یہ درست نہیں کہ یہ سنت سے ثابت نہیں. ورنہ یہ جو دعا ہے رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ تو کسی بھی بستی میں داخل ہوتے وقت آپ ایک عادتاً پڑھ سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہی آپ اس کو پڑھیں گے. زیارت مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبی کی زیارت کے مسائل. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے اور اس میں نماز پڑھ کر زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مدینہ کا سفر کرنا مسنون ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد مسجدی ھذا ومسجد الحرام ومسجد الاقصى رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں 3 مساجد کے علاوہ کسی دوسری مسجد کا زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے سفر اختیار نہ کیا جائے. یعنی باقی ساری دنیا کی مسجدوں کا ثواب برابر ہے، بس 3 مسجدیں ہیں جن کا ثواب کیا ہے؟ زیادہ ہے. کون کون سی؟ مسجد نبوی، مسجد اقصی اور مسجد حرام. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة فی مسجدی ھذا افضل من 1000 صلاة فیما سواہ الا المسجد الحرام رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں نماز کا ثواب باقی مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے سوائے مسجد حرام کے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. وہاں کتنا ہے؟ 1,00,000. مسجد نبوی میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت عام مساجد کی درج ذیل دعا مانگنا مسنون ہے. عن ابی حمید او عن ابی اسید رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک واذا خرج فلیقل اللہم انی اسألک من فضلک رواہ مسلم. حضرت ابو حمید یا ابو اسید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو وہ یہ دعا مانگے یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب مسجد سے باہر نکلے تو یہ دعا مانگے یا اللہ میں تیرے فضل کا طالب ہوں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. مسجد میں داخل ہونے کے لیے کوئی مخصوص دعا سنت سے ثابت نہیں ہے. مسجد میں داخل ہونے کے بعد پہلے تحیت المسجد ادا کرنا چاہیے، پھر قبر مبارک پر حاضر ہو کر درود و سلام پڑھنا چاہیے. عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال دخلت المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس بین ظہرانی الناس قال فجلست
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس. قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. رواہ مسلم. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے. میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے سے آپ کو کس چیز نے روکا؟ حضرت ابو قتادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو اور لوگوں کو بیٹھے دیکھا تو میں بھی بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص مسجد میں آئے تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت تحیت المسجد ادا نہ کر لے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی آپ کی موجودگی میں بھی آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ کوئی شخص مسجد کا حق دیے بغیر مجلس میں آ کر بیٹھے. مسجد نبوی میں اگر روضۃ الجنت میں عبادت کرنے کا موقع مل جائے تو وہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ ومنبری علی حوضی. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حجرے اور منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا منبر میرے حوض پر واقع ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی قیامت کے دن یہ جگہیں یا یہ چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی. جیسے حجر اسود جنت سے آیا ہو سکتا ہے واپس چلا جائے اگر بچا جب تک. اسی طرح یہ جگہیں جو ہیں یہ جنت کا ہی ایک ٹکڑا ہے یا یہ جنت میں دوبارہ ایڈ کر دی جائیں گی. روضۃ الجنہ کو سفید سنگ مرمر کے ستونوں اور سفید قالینوں سے نمایاں کیا گیا ہے. اس جگہ کا دوسرا نام روضہ شریف ہے اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اسے حجرہ شریف کہتے ہیں. نفاق اور جہنم سے برات کے لیے مسجد نبوی میں 40 نمازیں پوری کرنے کا اہتمام کرنا صحیح احادیث سے ثابت نہیں. اس میں ضعیف حدیث ضرور ہے. ٹھیک ہے, کوئی اگر کرتا ہے تو ٹھیک ہے, اس کی اپنی سہولت کے مطابق ہے, اور اگر کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ بعض لوگ بہت پریشان رہتے ہیں اس بات پر کہ ان کی 40 نمازیں پوری نہیں ہوئی. اور وہ حدیث نیچے لکھی ہوئی ہے کہ جس شخص نے میری مسجد میں فوت کیے بغیر یعنی بغیر کوئی نماز چھوڑے مسلسل 40 نمازیں ادا کی اس کے لیے آگ سے برات, عذاب سے نجات اور نفاق سے برات لکھی جائے گی. طبرانی کی مذکورہ والا حدیث اور اسی مضمون کی ترمذی اور ابن ماجہ کی احادیث ضعیف ہیں. تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سلسلۃ احادیث الضعیفہ والموضوعہ للالبانی الجزء الاول. مسجد نبوی کی زیارت کے بعد الٹے پاؤں واپس آنا سنت سے ثابت نہیں. مسجد نبوی میں ہر نماز کے بعد بلند آواز سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا سنت سے ثابت نہیں. زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, قبر مبارک کی زیارت کے مسائل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر کرنا جائز نہیں. یعنی صرف اس نیت سے وہاں جانا کہ آپ کی قبر پہ حاضری دیں گے تو یہ درست نہیں. مسجد کی نیت سے جانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے یہ حدیث پڑھ چکے نا آپ کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد. خاص طور پر سفر اگر کسی مسجد کے لیے کرنا ہو تو بس 3 مسجدوں کے لیے, وہاں مسجد حرام, مسجد اقصی اور مسجد نبوی ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ قبر مبارک. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ حج کے موقع پر یہی کہتے ہیں کہ مدینے والے نے بلایا ہے اور مدینہ حاضری کے لیے جا رہے ہیں, حالانکہ مدینہ کا حج سے کوئی تعلق نہیں, حج ختم ہو چکا ہے سب کا. اب یہ مسجد نبوی میں جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پہ جانا یہ حج کا حصہ نہیں, یہ اپنی محبت کے اظہار کی علامت ہے. اور ایسی اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کہ جہاں اتنا ثواب ہے اس کی زیارت کے لیے جانا یہ اور بات ہے, یہ اجر و ثواب کی بات ہے. لیکن اس میں بھی قبر کی نیت نہیں ہوگی یا کسی اور جگہ کی نیت نہیں ہوگی کہ ہم مسجد قبلتین دیکھنے جا رہے ہیں یا پہاڑ احد دیکھنے جا رہے ہیں تاکہ ہم کو ثواب ہو. نہیں, ویسے آپ جائیں تفریحی مقامات میں ساری دنیا پھریں, سیرو فی الارض ہے وہ اور چیز ہے,
لیکن اصل چیز نیت کیا ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے. قبر مبارک کے سامنے با ادب کھڑے ہو کر آہستہ آواز سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر سلام کرنا چاہیے. چیخ چلا کے زور زور سے یہ درست نہیں، بہت ادب کے ساتھ. النافع رحمہ اللہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کان اذا قدم من سفر دخل المسجد ثم اتى القبر فقال السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا ابتا. حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سفر سے واپس آ کر مسجد تشریف لاتے اور مسجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قبر پر حاضر ہوتے اور یوں سلام کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر حضرت ابو بکر صدیق کو یوں سلام کرتے السلام علیکہ یا ابا بکر. پھر حضرت عمر کو ان الفاظ سے سلام کرتے السلام علیکہ یا ابتا. قبر مبارک پر سلام کہنے کے بعد درود شریف پڑھنا بھی مستحب ہے. ان عبداللہ ابن دینار رحمہ اللہ قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما رواه مالك. حضرت عبداللہ بن دینار فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر پر درود شریف پڑھتے دیکھا ہے. درود پڑھنے سے مراد ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے مسنون الفاظ درج ذیل ہیں. ان کعب بن عجرۃ رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ اما السلام علیک فقد عرفناہ فکیف الصلاۃ علیک قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رواه البخاری. حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام کہنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، آپ پر درود کیسے بھیجا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی تھی. بے شک تو اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی. بے شک تو اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور بزرگ ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع کی طرح جھکنا، سجدہ کرنا یا تلاوت اور ذکر کے لیے بیٹھنا، اس کا طواف کرنا، اس کی طرف منہ کر کے دعا کرنا یا نماز پڑھنا منع ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا تجعل قبری وثنا لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا رواہ احمد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. اسے احمد نے روایت کیا ہے. ہر نماز کے بعد درود و سلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری کا اہتمام کرنا، وہاں دیر تک کھڑے رہنا درست نہیں، کیونکہ اس میں لوگوں کے لیے بھی اذیت کا سبب ہوتا ہے کہ بہت سارے اور لوگ وہاں پھر پہنچ نہیں پاتے رش کی وجہ سے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم رواہ ابو داود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں میں نفل نماز پڑھو اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ میری قبر کو تہوار نہ بناؤ، یعنی عید کا سا سما نہ بناؤ۔ لفظ عربی کی عبارت کے دیکھیے کہ لا تجعلوا قبری عیدن، جسے ہمارے ہاں لفظ عرس استعمال ہوتا ہے، عرس بھی شادی کے لیے ہوتا ہے، یعنی گہما گہمی کا ذریعہ نہ بناؤ، کیونکہ اس سے قبر کا احترام ختم ہوتا ہے۔ اور مجھ پر درود بھیجو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہارا درود مجھے پہنچ جائے گا، یعنی اگر قریب کھڑے ہو کر انسان رش کرے، دوسروں کو اذیت دے، تو اس سے بہتر ہے کہ دور بیٹھ کر درود شریف پڑھتا رہے تاکہ کسی اور مسلمان کو اذیت نہ پہنچے۔ خواتین کا زیارت کے لیے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آنا پسندیدہ نہیں۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارات القبور، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی، یعنی بہت زیادہ جانا جو ہے منع ہے، لیکن جیسے ایک دفعہ دن میں یا پورے وزٹ میں 1 یا 2 دفعہ جانا، اس میں حرج نہیں۔ قبر مبارک کی زیارت کے بارے میں ضعیف اور موضوع احادیث، یعنی بعض من گھڑت باتیں ایسی ہیں جن کے شامل ہونے سے بعضوں کا دین میں غلوب ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک موضوع کا مطلب ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد آپ علوم الحدیث پڑھیں گے تو ان ٹرمز سے آپ واقف ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے مرنے کے بعد حج کیا پھر میری قبر کی زیارت کی، اس نے گویا میری زندگی میں زیارت کی۔ اسے طبرانی اور بہقی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ یہ فیبریکیٹڈ حدیث ہے، اصل نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اسے دارمی نے روایت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے یہ بات بالکل بالا ہے کہ آپ ایسی کوئی بات دوسروں کو کہیں، یہ بھی فیبریکیٹڈ حدیث ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مدینہ آ کر ثواب کی نیت سے میری قبر کی زیارت کی، قیامت کے دن میں اس کے حق میں گواہی دوں گا اور سفارش بھی کروں گا۔ اسے بہقی نے روایت کیا۔ یہ ضعیف حدیث ہے۔ اس سے پہلے مدینہ کی زیارت کے بارے میں تو ہے اور وہاں رہنے کے بارے میں تو آپ کی سفارش کی بات پتہ چلتی ہے، لیکن یہ بات آپ سے نہیں ثابت۔ فیبریکیٹڈ سے مراد یہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نہیں، بعد میں کسی نے خود بنا کے آپ کے نام لگا دی کہ آپ نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے اس سفارش کرنا مجھ پہ واجب ہے۔ یہ بھی موضوع یعنی فیبریکیٹڈ ہے۔ آل خطاب سے ایک آدمی روایت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ارادتاً میری قبر کی زیارت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ جس نے مدینہ میں قیام کیا اس دوران آنے والی مصیبتوں پہ صبر کیا، میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا اور اس کے لیے سفارش کروں گا۔ جو شخص حرم مکہ یا حرم مدینہ میں سے کسی ایک میں فوت ہوگا اللہ اسے قیامت کے دن امن دیے گئے لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اسے بہقی نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ صحیح جو اس میں آتی ہے وہ پیچھے گزر چکی ہے۔ قبر مبارک کی زیارت کے متعلق وہ امور جو سنت سے ثابت نہیں۔ قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے مدینہ کا سفر کرنا، مسجد نبی میں داخل ہونے کے بعد تحیت المسجد ادا کیے بغیر سیدھے قبر پہ چلے جانا، قبر مبارک کی طرف منہ کر کے دعا کرنا، حصول برکت کے لیے قبر مبارک کی جالیوں، دیواروں، دروازوں کو چھونا، بوسے دینا اور اپنے جسم سے لگانا، اس لیے کہ وہ تو ایک مٹیریل چیز ہے، اس کو ہم کس طرح تشبیہ دے رہے ہیں اس سے۔ اور یہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہوتی پھر بھی ہم کہتے کہ آپ کا ہاتھ یہاں لگا یا آپ کی وہ، وہاں تو سوائے اس خالی فضا کے اور کوئی بھی چیز اس زمانے کی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح قبر مبارک پر کھڑے ہو کر غیر مسنون درود، مثلا درود تاج، لکھی، ماہی وغیرہ پڑھنا، کیونکہ یہ آپ نے سکھائے نہیں تو آپ کے پاس جا کے پڑھ رہے ہیں، گویا آپ سے بڑھ کے کوئی اور کام کر رہے ہیں۔ یعنی جو آپ نے سکھایا اس کو چھوڑ کے ان چیزوں کے پیچھے پڑ جانا جو آپ نے سکھائی نہیں ہے، تو یہ آپ کو پسند کیسے آ سکتی ہیں۔ اپنی حاجتیں اور مرادیں کاغذ پر لکھ کر جالیوں کے اندر پھینکنا، یہ بھی ایک نان سینس قسم کی بات ہے۔ قبر مبارک پر قرآن خوانی یا نعت خوانی کے لیے بیٹھنا، قبر پر بیٹھ کر مراقبہ کرنا، قبر پر درود و سلام کے بعد قرآن مجید کی آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا تلاوت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرنا، درود و سلام پڑھنے کے بعد الشفاعۃ یا رسول اللہ، الامان یا رسول اللہ، اتوسل بک یا رسول اللہ، بجاہ محمد اشفنی باللہ جیسے کلمات ادا کرنا،
یہ بھی کوئی سنت سے ثابت نہیں، سب من گھڑت بات کی باتیں ہیں۔ ہجوم کے باوجود درود و سلام پڑھنے کے لیے قبر پر آنا، یعنی لوگوں کو دھکے دیتے ہوئے، بیٹھے ہوئوں کو بعض اوقات پاؤں پہ پاؤں رکھ کے، بعض لوگ بہت زیادتی کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت نیکی کا کام اندر کرنے کو جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی وہاں جانا نصیب و اللہ کرے تو کبھی بھی کسی کو اذیت نہ دیں اور بہت سنبھل کے قدم رکھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سجدہ کر رہا ہوتا ہے اور اچانک کسی کے پاؤں سر پہ آ پڑتا ہے، بعض اوقات ہاتھ کچلے جاتے ہیں، اور یہ سب ان لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو اس بات کو بہت بڑی نیکی سمجھتے ہیں کہ ہم جالی کے پاس پہنچ جائیں اور اسی میں ہماری بخشش ہے، اور چاہے اس کی وجہ سے کسی کو سخت ترین اذیت پہنچائیں۔ تو اس میں ہمیشہ سنبھل کر قدم رکھنا چاہیے، دیکھ کر نماز پڑھتوں کو آگے سے بہت کراس نہیں کرنا چاہیے، اور جب آپ دیکھیں کہ ایسا وقت ہے کہ جب رش کم ہوگا تو اس وقت جانے کی کوشش کریں تاکہ نیکی کماتے کماتے گناہ لازم نہ آئے۔ اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ قبر مبارک کے قریب کھڑے ہو کر دعا ضرور قبول ہوگی، قبر مبارک کی زیارت کے بعد الٹے پاؤں واپس پلٹنا، مدینہ جانے والوں کے ذریعے آپ کو سلام بھجوانا، اس کی بھی سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ موقع ہو تو خود جائیے، کسی کے ہاتھ سلام بھجوانے کی کوئی ثبوت نہیں۔ رجب، شعبان یا رمضان میں قبر مبارک کی زیارت کا خصوصی اہتمام کرنا، قبر مبارک پر اعتکاف کرنا یا قبر کا طواف کرنا، قبر مبارک کے سامنے نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر بے حس و حرکت کھڑے ہونا، بارش کے بعد قبر مبارک کے سبز گنبد سے گرنے والے قطروں کو تبرک کے طور پہ جمع کرنا، اس لیے کہ یہ تو ابھی بعد میں تعمیر ہوا نا، اس سے کیا فائدہ؟ اگر ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہوتا یا آپ کا کوئی چیز ہوتی تو وہ جیسے صحابہ کرام لیا کرتے تھے وہ تو درست ہے، لیکن وہ پتھر جو بعد میں کسی اور نے آ کے لگایا اس کو آپ سے منسوب کر لینا اور اس کو بابرکت سمجھنا، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ شرک میں آتا ہے، کیونکہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ دین میں پھر غلو اور محبت میں حد سے بڑھنا ہے، جو حد پار کرنے سے پھر انسان غلط رستے پہ نکل جاتا ہے۔ مسجد قباء کی زیارت، مسجد قباء کی زیارت کرنا مسنون ہے۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یزور قباء راکبا وماشیا، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر اور کبھی پیدل چل کر مسجد قباء کی زیارت فرمایا کرتے تھے، یعنی مدینہ سے پیدل بھی اس طرف کو جاتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسجد قباء میں تحیت المسجد ادا کرنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ تحیت المسجد کیا ہوتا ہے؟ مسجد داخل ہوتے ہی بیٹھے بغیر 2 نفل پڑھنا۔ عن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء فصلى فيه كان له عدل عمرة، رواہ النسائی۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے نکلے اور اسے مسجد یعنی مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھے تو اسے عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ مسجد قباء کے علاوہ ثواب کی نیت سے مدینہ منورہ کی باقی مساجد کی زیارت کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ تاریخی عمارات کی حیثیت سے اور تاریخی مقامات کی حیثیت سے ان میں جانا اس میں کوئی بری بات نہیں۔ زیارت القبور، قبروں کی زیارت۔ مدینہ منورہ کے قبرستان، جنت البقیع اور شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کرنا مسنون ہے۔ ان بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد كنت نهيتكم عن زیارت القبور فقد اذن لمحمد فی زیارت قبر امہ فزوروها فانها تذکر الآخرہ۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی گئی ہے، لہذا تم بھی قبروں کی زیارت کر لیا کرو۔ قبر کی زیارت کرنا آخرت کی یاد دلاتی ہے، یعنی مقصد اور نیت کیا ہو؟ آخرت کو یاد کرنا، نہ کہ وہاں جا کر کوئی اور غیر مسنون کام کرنا۔ زیارت قبور کے موقع پر درجہ ذیل دعا مانگنا مسنون ہے۔ ان بریدہ رضی اللہ عنہ قال
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بكم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قبرستان جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ دعا سکھاتے تھے، اے اس گھر کے رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں، تم پر سلامتی ہو، ہم بھی انشاءاللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں، ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت مانگتے ہیں۔ اہل بقیع کے لیے دعا کرتے ہوئے آخر میں درج ذیل الفاظ کا اضافہ بھی سنت سے ثابت ہے، اللہم اغفر لأہل البقیع الغرقد، اے اللہ بقیع غرقد والوں کی مغفرت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے بعد جنت البقیع کی زیارت کا خصوصی اہتمام سنت سے ثابت نہیں، یہ نہیں کہ آپ کی زیارت کی تو فوری طور پر وہاں جائیں، سہولت کے ساتھ دونوں جگہ پر جا سکتے ہیں۔ کوئی منظور کوئی بن کے غزالی آئے، کوئی منظور کوئی بن کے غزالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے، ہو میرے بس